وہ تو جو عام الحزن ہے 10واں سال حضور کا، جب بعثت کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ 7 آدمی خزرج کے ایمان لائے ہیں، پھر وہاں پر، لیکن پھر وہاں پر یہ دعوت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یثرب کہلاتا تھا، اب وہ مدینہ النبی بن گیا، مدینہ بن گیا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں والسابقون الاولون، انصار میں سے بھی ہے وہ لوگ تھے جن کے سامنے جیسے ہی دعوت آئی فوراً قبول کر لیا، وہ سابقون الاولون میں سے تھے، چاہے ابو بکر سے 10 سال جونیئر ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے سامنے جب بھی دعوت آئی ہے اس کے اعتبار سے ان کا وہ جو رد عمل تھا وہ کیا تھا، فوراً حاضر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون الاولون مہاجرین میں بھی ہیں، انصار میں بھی۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی لیکن خوبصورتی کے ساتھ کی، انہوں نے پورے دل کے ساتھ پھر ان کی وہ کرتے رہے، پیروی کرتے رہے۔ آگے چلنے والوں کے جو ہے ان کے تو رتبے جو ہے پھر بہت بڑے آگے ہیں، بہت ان کے رتبے ہیں سوا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی خلوص کے ساتھ چلنے والے، صحیح چلنے والے، پوری شخصیت کو لے کر چلنے والے۔ فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ 2 کیٹیگریز تو وہ ہیں جن کو اب یہ سند اللہ دے رہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ سے راضی ہو جانا اس دنیا میں بھی، راضی برضائے رب، جو بھی آ رہا ہے اس پر راضی رہنا، اور ایک آخرت میں اللہ راضی کر دے گا انہیں۔ رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، انہیں راضی کر دے قیامت کے دن۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے اس نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب اگر اس وقت آپ کے دل سے دعا نہ نکلے تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اس مقدس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق دے کہ جیسے ہی حق واضح ہو جائے فوراً قبول کریں، پھر کوئی پس و پیش نہ ہو، پھر جسے آپ کہتے ہیں ڈریگنگ آف دی فیٹ ہی نہ ہو۔ اب تیسری بات آئی ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ارے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں اعراب ان میں منافق ہیں، من اہل المدینہ، اور مدینے والوں میں بھی ہیں۔ نفاق کا مرض جو ہے اعراب میں زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کو حضور کی تربیت اور تزکیے سے اتنا فائدہ اور تعلیم سے تو نہیں پہنچتا تھا، وہ تو کبھی آ گئے دیکھ لیا حضور۔ مدینے والے تو مسلسل حضور کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اس سے مستفید ہوتے تھے۔ لہذا الاعراب اشد نفاقا، یہ قرآن اسی صورت میں ہے۔ نفاق کا مرض شدید ترین جو تھا وہ اعراب میں، یہاں بھی فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ میں بھی موجود ہے۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں۔ یہاں ذرا سی بات سمجھ لیجیے، پہلے تو وہ بنیادی فرق شخصیت کا کیا ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافق وہی ہوتا ہے جو دھوکہ دینے کے لیے مانا ہے، نہیں، وہ منافق نہیں ہوتا۔ اصل میں ایک ہے ضعف ایمان، اس پر بات ہم بعد میں کریں گے، چوتھی کیٹیگری بعد میں آ رہی ہے۔ ضعف ایمان کا بھی نتیجہ نکلتا ہے بد عملی یا بے عملی یا کم عملی، اچھے کام بھی کیے برے بھی کیے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے حق کو قبول کیا اور کھلے دل سے کیا، فیس ویلیو پر قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، لیکن اب اگر مرحلہ آ گیا تو قربانی کا مطالبہ تو چھٹک گیا۔ جان عزیز ہے، مال عزیز ہے، ان میں وہ ہمت نہیں ہے، وہ قطعیت نہیں ہے، وہ ہر سے بازا باز والی بات نہیں، بلکہ دیکھ بھال کے دائیں دیکھو بائیں دیکھو بھائی، اپنے نفع نقصان کو بھی پہنچانو، خطرات سے بھی بچو، جان بچاؤ، چلو چلو چلو، لیکن بچ بچ کے چلو، بچ بچ کے چلو۔ اس کا بڑا خوبصورت نقشہ سورہ حج میں کھینچا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، مجھدار میں نہ جانا، بچ کر چلو۔ ایک وہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔
اب یہاں سے اصل میں اس کو قرآن کہتا ہے مرض، بیماری۔ نفاق کے پھر مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو گئی اور اس کے بعد جھوٹا بہانہ بنا دیا، نفاق شروع ہو گیا۔ اگر کوتاہی ہوئی اور مان لیا تو یہ نفاق نہیں ہے، مان لیا، توبہ کی، حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے، حضور میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کی، استغفار کی، یہ نفاق نہیں ہے، یہ ضعف ایمان ہے، وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فورتھ کیٹیگری۔ لیکن جب جھوٹ بولا نفاق شروع ہوئے۔ اور جیسے ٹی وی کے بارے میں مشہور تھا کسی زمانے میں 3 سٹیجز، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ میں آ گئی تو کوئی توقع ہی نہیں بچنے کی۔ اسی طرح اس کی بھی 3 سٹیجز، صرف جھوٹ پر مبنی پہلی سٹیج، پھر جھوٹی قسم، کیونکہ جب دیکھا میں نے بار بار بہانہ بنایا جھوٹا، اب لوگ مسکرانے لگتے ہیں میری بات سن کر، تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو کام ہی بہانے بنانا، تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بستر مرگ پر پڑی ہے، میرا فلاں یہ، میں جنگ میں نہیں جا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا وغیرہ قسمیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ اور تیسری سٹیج ہوتی تھی جبکہ دل میں بغض پیدا ہو جائے، یہ نبی نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا۔ ایک صاحب ایمان سابق الاولون وہ کہتے تھے نبی کا احسان تو ہم اتار ہی نہیں سکتے، انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، وہ تو ہمارے محسن ہے، محسن اعظم۔ اب یہ کیا کہتے تھے، ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا اس محمد نے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم، خطرے ہی خطرے۔ اور وہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں، فینیٹکس ہیں، آج کا لفظ فینیٹکس، یہ پاگل ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ کے بندو تم ایمان لائے ہو تو جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ہی مان لاؤ، پھر سنو اور مانو، اطاعت کرو، قربانیاں دو۔ مگر ہم کوئی بے وقوف ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ یہ تو فینیٹکس ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، مجنون ہیں، جنونی لوگ ہیں، ہم نہیں۔ یہ ہے نفاق۔ اب قرآن میں جن لوگوں کی بھی نگاہ ہے بڑی تدریج کے ساتھ، سورہ بقرہ میں صرف مرض کا ذکر کیا، لفظ نفاق نہیں آیا، بیماری ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہو ہوش میں آ جائے کہ دیکھو تمہیں ٹی بی کی ہو گئی ہے انفیکشن، بھائی فوراً علاج کراؤ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر ذرا اور آگے بڑھ کر پھر لفظ منافق آیا سورہ آل عمران میں، غزوہ احد کے موقع پر چونکہ اس کا ظہور ہو گیا، 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا میدان جنگ سے، تو لفظ منافق پہلی دفعہ آیا، پھر سورہ نساء میں کھل کر آیا، اور فائنل سورج جو ہے سورہ توبہ ہے۔ پھر یہ کہ لفظ عام کی، لیکن ایک پردہ پڑا رہنے دیا گیا، کسی کو شخصاً منافق نہیں کہا گیا۔ یہ بیماریاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، ان کی یہ علامات ہیں، ان کا یہ طرز عمل ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہوش میں آ جائے۔ منافق کہہ کر ابھی ان پر لیبل نہیں لگایا گیا۔ یہ مرض پھر اپنی پوری انتہا کو پہنچا ہے، یہ جو آخری دور ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت ترین آزمائش تھی۔ اس کے بعد سے اس لیے لفظ یہاں آیا ہے مردوا علی النفاق، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں، انہیں بار بار تنبیہ کی گئی ہے، بار بار تنبیہ کی گئی ہے، ہوش میں آ جاؤ، ایمان لاؤ، صحیح طریقے پر ایمان لاؤ، اور اپنے اس نفاق کا پردہ چاک کر دو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر۔ ہر طرح کی جس کو کہا جا سکے تعلیم اور ترغیب اس کے حوالے سے، لیکن جب لا علاج ہو گئے اور تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئے، اب اس وقت 4 کام کیے حضور نے جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر سب سے پہلے آپ نے وہ مسجد زرار کے نام سے جو انہوں نے اڈا بنایا تھا اپنا، اسے جا کر آگ لگا دی۔ اس سے پہلے حضور نے ایک مصلحت کو سامنے رکھا، یہ منافقین اوس اور خزرج میں سے ہیں، کوئی قبائلی عصبیت بھڑک اٹھتی ہے ان کے خلاف اگر ہم نے کوئی اقدام کیا، ابھی وہ قبائلی عصبیت لوگوں کے دلوں سے بالکل نکلی نہیں ہے۔ جو سردار تھا منافقین کا ابی، عبداللہ ابن ابی، وہ خزرج کا سردار تھا، اور اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، تاج تیار ہو چکا تھا سونے کا، آج کوشش باقی تھی کہ حضور تشریف لے، بے تاج بادشاہ آ گئے، تو اس کا تو سارے خواب درہم برہم ہو گئے۔ بدترین منافق وہی تھا، اسے بھی کبھی منافق نہیں کہا، اس کے بھی جنازے کی نماز پڑھا دی۔
بلکہ اس کے لیے اپنا کرتا بھی دے دیا، اس لیے کہ اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ ابن ابی تو بہت نیک صالح نوجوان تھا، وہ آیا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، حضور اپنا کرتا عنایت فرما دیں، میں اس میں اس کو کفن دے دوں، آپ نے کرتا دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا ابھی کیا کر رہے ہیں اس منافقین کے سردار کو؟ فرمایا عمر میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تبرک بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ تبرک میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دیں، حضور کے کرتے سے زیادہ تبرک والی شے کوئی ہو سکتی تھی؟ فرمایا میرا کرتا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ 12 پہلا کام آپ نے یہ کیا، اڈا ان کا جا کے جلا دیا، حالانکہ ایک اسٹال مسجد جلا دی، مسجد ہو سکتا تھا کہ نہیں تھا، نام تو مسجد تھا نا، مسجد، لیکن تھا وہ اڈا منافق۔ دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے پردہ چاک کر دیا۔ حضرت عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جمعے میں آپ نے ممبر سے کہا فلاں ابن فلاں نکل جاؤ تم منافق ہو، فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد سے تم منافق۔ 36 انسانوں کو آپ نے اس طرح کہا۔ تیسری بات یہ کی گئی قرآن مجید اسی سورۃ توبہ میں فرمایا گیا کہ اب آپ آئندہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ کسی کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اب آخر اور وہ چیز کر دی جس کو میں نے بعد میں پڑھا، 2 آیتیں ہیں۔ منافقین کا ایک طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر تم جہاد کا قتال کا معاملہ آیا ہے، یہ ہم سے چندہ لے لیجیے، ہم انفاق کرنے کو حاضر ہیں، اور حضور قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ بھی بند کر دیا گیا، کہہ دیا گیا انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی منافقین سے کہہ دیجیے چاہے خوش دلی سے خرچ کرو، انفاق کرو، چاہے مجبوری کو، لن یتقبل منکم، یہ قبول نہیں کیا جائے، ان کے کوئی چندہ، ان کا کوئی ڈونیشن، ان کا کوئی جو ہے صدقہ آپ نہ لیجیے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم یقیناً فاسق لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات، ان کا انفاق قبول کیا جاتا، مگر اس نے کہ وہ اللہ سے کفر کر چکے ہیں۔ یہ نفاق جب اس سٹیج کو پہنچ گیا تو کفر ہو چکا ہے، اگرچہ کفر ابھی چھپا ہوا کفر ہے، ظاہر نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے جس پر مرتد کہہ لیا جائے، وہ نہیں ہے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کہیں شہتیر لکڑی کے جو ہوتے تھے، اب تو خیرار شیشے کا زمانہ ہے، وہ جو دیمک لگتی ہے وہ اندر ہی اندر چاٹتی رہتی ہے، اندر ہی اندر، لیکن اوپر ایک تختہ رہنے دیتی ہے۔ اتنا ہوش اس انسیکٹ کو بھی اللہ نے دے رکھا ہے، اگر ظاہر ہو گیا تو یہ ہمارا فارم جو ہے یہاں پاچا کر دے گی، اندر کھوکھلا اچانک بیٹھے گا، جب شہتیر جب گرے گا بند ہو، تو اس کو تو دیمک کھا گئی تھی۔ تو وہ نفاق اندر ہی اندر ایمان کو ختم کر دیتا ہے، ایمان کفر میں بدل چکا ہے، اگرچہ یہ کفر قانونی نہیں ہے، لیکن تم اس سٹیج کو پہنچ چکے ہو کہ جو کفر کی سٹیج ہے۔ اس اعتبار سے اب 4 باتیں ہو گئی۔ ان کا مرکز جلا دیا گیا، نمبر 1، ان کا پردہ چاک کیا گیا، بہت سو کا، سب کا نہیں، بہت سو کا، جو ان میں اہم تر ہوگی۔ حضور کو روک دیا گیا، آئندہ آپ ان میں سے کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں گے، اور ان کا کوئی صدقہ، کوئی انفاق نہیں۔ یہ ہو گیا تیسری جو کیٹیگری تھی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ، ہم انہیں دوبارہ 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور پھر وہ بڑے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ آخرت کا عذاب بڑا ہے، اس سے پہلے برزخ کا عذاب بھی، اس سے پہلے دنیا میں بھی عذاب ہے۔ جو پردہ چاک ہوا، جو رسوائی ہوئی، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے عذاب کے درجے میں تھی کہ نہیں تھی۔ اب چوتھی بات آ رہی ہے، وآخرون، یہ اصل میں 2 انتہائی چیزیں تو آ چکی ہیں، 2 اوپر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے نیچے منافقین، درمیان میں ایک طبقہ ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہی کا۔ جب حضور واپس آئے ہیں اور آپ نے جواب طلبی کی ہے، کیونکہ اس لیے کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی، ہر صاحب ایمان کے لیے جانا لازم، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔
چوائس پر ہوتا تھا، جانا چاہیں جائیں، نہیں جانا چاہیں، درجے ہیں جانے والوں کے. لیکن یہاں نفی لہٰذا واپسی پر آپ نے جواب طلبی کی، تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں آئے. اب منافق قسم کھاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اردو کا تو ٹھیک ہے، قرآن مجید نے بھی کہا دفاع کیجیے، اعرض عنہم، اعراض کیجیے. آپ کو پتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ سے کہیں چھپی ہونے والی بات تھی. وہ تو عام صاحب ایمان کے بارے میں بھی اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو نبی کس نور سے دیکھتے تھے؟ لیکن ٹھیک ہے جائیے. اہل ایمان ابو حضور کوئی عذر نہیں ہے. میرے پاس بھی کعب ابن مالک کی بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے، کہ حضور میرے پاس بھی زبان ہے، میں بھی جھوٹ بول سکتا تھا، بہانے بنا سکتا تھا، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس وقت تھا کبھی نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی. اور جتنا غنی میں اس وقت تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں تھا. بس مجھے میرے نفس نے چکمہ دیا کہ تمہاری سانڈنی جو ہے بڑی طاقتور ہے، مضبوط ہے، یہ رسول اللہ تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر، تو بڑی سلو رفتار ہوگی نا. تم 2-4 دن اور ٹھنڈی چھاؤں گھر کی راحتیں جو ہیں ان سے مستفید ہو لے، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے مل جانا. ہر روز یہی چکمہ اور نفس دے رہا ہے، میں چکمے میں آتا چلا گیا. ایک روز اچانک محسوس ہوا کہ اب تو میں چاہے کتنا ہی تیز چلوں آپ کو نہیں مل سکتا. بیٹھ گیا. انہیں پھر سزا دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، حکم دے گیا کہ کوئی صاحب ایمان سے بات کرے. یہ 3 صحابہ تھے. اب ان کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے یہاں سے کیٹیگری تو آپ نے سمجھ لی. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے گڑبڑ کر لیے ہیں اپنے اندر، اچھے کام بھی برے کام. ظاہر بات ہے کہ اگر ایمان زیادہ مضبوط نہیں ہے تو کیا ہوگا، گناہوں کا صدور. لیکن معافی مانگے گا آدمی، استغفار کر لے گا، توبہ کر لے گا، اللہ معاف فرمانے والا ہے. لیکن رہے گا تو ایسے ہی نا، ڈاما ڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے خلط ملط کر دیے ہیں، نیک اعمال بھی اور برے اعمال بھی. عسى اللہ یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پر عنایت فرمائے گا، ان کی توبہ قبول کر لے گا، ان کے استغفار کو شرف قبولیت عطا کر دے گا. ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ غفور الرحیم ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیجئے. منافقین کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہے، لیکن ان میں سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہ وتزکیہم، تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ صدقہ جو یہ اللہ کی راہ میں دیں گے، انفاق کریں گے اور آپ اس کو قبول کر لیں گے تو ان سے تطہیر ہوگی، ان کا اندر پاک ہوگا. گناہوں کے جو اثرات ان کے باطن میں ہیں، ان کی شخصیت کے اندر، وہ اس میں سے دھل جائیں گے. اور تزکیہم، زکوٰۃ یہ ان کے لیے تزکیے کا ذریعہ بن جائے گا، اندر کی پاکی کا. وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعا بھی کیجیے. وہاں منافقین محروم ہو گئے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اسی سورۃ توبہ کی آیت. اس منافقت کے موضوع پر یہ چوٹی کی صورت ہے، ٹاپ کی کلائمیکس. اے نبی آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ دوسری بات ہے کہ حضور کی شخصیت کا پہلو. آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے پر اللہ انہیں معاف کر دے گا تو میں 70 بار سے زیادہ کرتا. لیکن انداز اصل میں یہ کہ کرنا ہے ہی نہیں. 70 کیا 70 مرتبہ، 70,000 مرتبہ بھی کر لیں گے تو معاف نہیں، لہذا میں نہیں کر سکتا. تو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں. آپ کا شکریہ.